کبھی سوچا ہے صبح کے اس پہلے لمحے میں جب الارم کی آواز خاموشی کو توڑتی ہے، اس وقت جسم پر ایک عجیب سا بوجھ اور روح پر ایک سکوت سا کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ چلیے آج ہم مل کر فجر کے اس احساس کے پردے میں چھپے ایک گہرے ربانی راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رات کا آخری پہر، جب ہر چیز، ہر شے نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، تب ایک آواز گونجتی ہے۔ اور یہ صرف ایک الارم نہیں ہے، یہ ایک بلاوا ہے، ایک نئے دن کی طرف، ایک نئی زندگی کی طرف۔ لیکن بستر سے اٹھنا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جنگ لڑنی ہو۔ بالکل، جسم ایسا بھاری، ایسا تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی بھی کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ اور ذہن پر تو جیسے ایک دھند سی چھائی رہتی ہے، خیالات بالکل صاف نہیں ہو پاتے۔ اور ان سب میں سب سے عجیب احساس دل کا ہوتا ہے، بالکل ساکن، بالکل خاموش، کوئی روحانی جوش نہیں، عبادت کی لذت کا کوئی احساس نہیں، بس ایک گہری پر اسرار خاموشی۔ تو اکثر کیا ہوتا ہے، ہم اس کیفیت کو اپنی ایمانی کمزوری سمجھ لیتے ہیں، اپنی روحانی ناکامی سمجھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر یہ احساس ہماری کوتاہی نہ ہو، بلکہ یہ خود اللہ کے بنائے ہوئے ایک عظیم نظام کا، ایک ڈیزائن کا حصہ ہو، ایک ایسا نظام جو ہمارے جسم اور روح دونوں پر لاگو ہوتا ہے۔ قرآن اس بارے میں فرماتا ہے، سورۃ الزمر آیت 42 میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی، یعنی اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور ان کی بھی جنہیں نیند کی حالت میں موت نہیں آتی، پھر جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے انہیں روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک مقررہ وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس آیت کی خوبصورتی پر غور کیجئے، یہ قیاس آرائیوں یا روح کے سفر کی تفصیلات میں نہیں جاتی، نہیں، بلکہ یہ ایک پروسیس کو، ایک ربانی عمل کو بیان کرتی ہے، روح کو لینے کا عمل اور پھر اسے واپس بھیجنے کا عمل۔ مطلب ہر رات ہماری روح ایک سفر پر جاتی ہے اور ہر صبح واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ اب دیکھیے، اسی منظر کو جدید سائنس کس زبان میں بیان کرتی ہے، یہ بہت دلچسپ ہے۔ سائنٹسٹس نے دماغ کے اندر ایک صفائی کا نظام دریافت کیا ہے، اسے کہتے ہیں گلمفیٹک سسٹم، اور یہ قدرت کا ایک شاہکار ہے، واقعی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں تو یہ سسٹم اپنا کام شروع کرتا ہے، دماغ آپ سمجھ لیں مینٹیننس موڈ میں چلا جاتا ہے، اور پھر ایک خاص فلوئڈ دن بھر کی ذہنی تھکاوٹ، جذباتی بوجھ اور جتنے بھی زہریلے مادے ہوتے ہیں ان سب کو فلش آؤٹ کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے دماغ کا رات کا غسل ہے جو اسے اگلے دن کے لیے بالکل فریش اور ریسیٹ کر دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، یہ کوئی روحانی تصور نہیں ہے، یہ پیور بائیولوجی ہے، ایک جسمانی حقیقت جو ہر رات ہمارے اندر ہوتی ہے۔ لیکن، اور یہی اصل بات ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جسمانی حقیقت اس روحانی سفر سے کس قدر ملتی جلتی ہے، کس قدر ہم آہنگ ہے۔ تو اب دونوں تصویروں کو ذرا ملا کر دیکھیں۔ ایک طرف کلام الہی کہتا ہے کہ روح لے لی جاتی ہے اور پھر لوٹا دی جاتی ہے، دوسری طرف سائنس کہتی ہے کہ دماغ خود کو بند کر کے صاف کرتا ہے اور پھر ریبوٹ ہوتا ہے۔ دونوں میں ایک چیز مشترک ہے، دونوں ایک ہی حالت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک ایسی حالت جسے ہم کہتے ہیں سپردگی، تسلیم، ایک ٹرانزیشن کا سٹیج۔ تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ فجر اتنی بھاری کیوں محسوس ہوتی ہے۔ جب الارم بجتا ہے ہم دراصل اسی ٹرانزیشن، اسی عبوری کیفیت کے بیچ میں بیدار ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے دماغ کا صفائی کا عمل ابھی چل رہا ہو، ہمارے جذبات کے سینٹرز ابھی پوری طرح آن لائن نہ آئے ہوں، روح جسم میں اپنی جگہ پر پوری طرح بحال نہ ہوئی ہو۔ تو یہ جو دل کی خاموشی ہے یہ روحانی موت نہیں ہے، یہ روح کی واپسی کے سفر کی نشانی۔ اور یہیں فجر کی عظمت کا راز چھپا ہے۔ اللہ نے فجر کو اس لیے ڈیزائن نہیں کیا کہ وہ فیل گڈ ہو، کہ وہ آسان ہو، نہیں، اس نے اسے اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ سچی ہو۔ یہ ہمارے جذبات کا امتحان ہے ہی نہیں، یہ ہماری اطاعت کی، ہماری اوبیڈینس کی سچائی کا امتحان ہے، کہ جب کچھ بھی محسوس نہ ہو رہا ہو تب بھی ہم اس کے حکم پر کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو اس لمحے میں کرنا کیا ہے؟ بہت سمپل، کسی خاص کیفیت یا احساس کا پیچھا نہیں کرنا، آنسوؤں یا روحانی لذت کا مطالبہ نہیں کرنا، بس اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے اور اس کے حضور کھڑے ہو جانا ہے، تلاوت کرنی ہے اور سجدے میں سر جھکا دینا ہے۔
That's it. اور یہ شاید سب سے خوبصورت نکتہ ہے کہ روح کا سفر اطاعت کے عمل سے مکمل ہوتا ہے۔ وہ روحانی بیداری، وہ کنیکشن، وہ سکون جس کی ہمیں تلاش ہوتی ہے، وہ نماز سے پہلے نہیں ملتا، وہ نماز کے اندر اور نماز کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر رات ایک چھوٹی سی موت ہے، ایک مکمل سپردگی، جب ہم اپنا سب اختیار چھوڑ کر بس اس کی پناہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور ہر صبح ایک نئی زندگی، ایک تحفہ، ایک اور موقع، اس بات کا ثبوت کہ اس نے ہمیں ایک اور دن عطا کیا ہے۔ تو اگلی بار جب فجر میں آنکھ کھلے اور دل خاموش محسوس ہو تو اسے اپنی ناکامی مت سمجھیں، اسے ایک نشانی سمجھیں، اس بات کی نشانی کہ روح ابھی ابھی سفر سے لوٹی ہے، اور یہ فجر، یہ نماز خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے لاکھوں میں سے ہمیں ایک اور دن کے لیے چن لیا ہے، ہمیں واپس بھیجنے کا انتخاب کیا ہے۔ لاجک ویوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔